अलमावर्दी कौन थे, कब और कहाँ पैदा हुए, इनको चीफ़ जस्टिस का ओहदा क्यों दिया गया, अलमावर्दी ने काज़ी उल क़ज़ा का ओहदा लेने से क्यों इनकार कर दिया, अलमावर्दी की थ्योरी ऑफ इमामत क्या थी, अलमावर्दी ने थ्योरी ऑफ वज़ारत क्यों पेश की, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अलमावर्दी को मुस्लिम दुनिया का एक अजीम मुफक्किर, फ़िलासफ़र और राइटर माना जाता है। अलमावर्दी 974 ईस्वी में पैदा हुए और 1058 ईस्वी में वफ़ात पाई। इनका पूरा नाम अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बिन हबीब अलमावर्दी था। इराक़ के एक अजीम शहर बसरा में पैदा हुए। अलमावर्दी का ताल्लुक़ एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से था। अलमावर्दी ने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने ख़ानदान के लोगों से ही हासिल की। अलमावर्दी शाफ़ी स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखते थे। अलमावर्दी इमाम शाफ़ी के मानने वालों में से एक थे। अलमावर्दी ने इस्लामिक लॉ और फ़िलासफ़ी का बग़ौर मुतालिया किया। इसीलिए अलमावर्दी इस्लामिक शरिया के बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते थे। अलमावर्दी को हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का पहला पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी माना जाता है। अलमावर्दी लॉ और जुरिस्प्रूडेंस के प्रोफेसर भी रहे। अलमावर्दी ने बसरा और बगदाद में बतौर प्रोफेसर और जज फ़राइज़ सरअंजाम दिए। जब अलमावर्दी की शोहरत बगदाद में अब्बासी खलीफा अल-काइम तक पहुंची तो उन्होंने अलमावर्दी को बगदाद का चीफ़ जस्टिस बना दिया। इसके बाद अब्बासी खलीफा अल-काइम ने अलमावर्दी को पूरी सल्तनत का काज़ी उल क़ज़ा यानी चीफ़ जस्टिस बनाने का फ़ैसला किया, लेकिन अलमावर्दी ने ये कहकर ये ओहदा लेने से इनकार कर दिया कि उनसे भी ज़्यादा डिज़र्विंग लोग सल्तनत में मौजूद हैं और उनको ये ओहदा दिया जाना चाहिए। अब अलमावर्दी के लिटरेरी वर्क्स यानी किताबों की बात करते हैं तो अलमावर्दी ने काफ़ी सारी किताबें लिखी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक भी बुक पब्लिश नहीं करवाई। उसके पीछे मुख्तलिफ़ रीज़न्स थी। उनका ये मानना था कि पता नहीं उन्होंने जो लिखा है वो सही भी है या गलत है, तो इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त के ज़िम्मे लगाया था कि जब मेरी वफ़ात हो जाए तो मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ना, अगर मेरा हाथ नरम हुआ तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह मेरे काम से राज़ी है और जो मैं लिख चुका हूँ इसको छपवा देना। लेकिन अगर मेरा हाथ सख्त हो जिस तरह आम मुर्दों का होता है तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह मेरे काम से राज़ी नहीं है, तो इसलिए मेरे काम को शाया ना किया जाए। अलमावर्दी ने जो किताबें लिखी उनमें से मशहूर ये 3 किताबें हैं। पहली अहकामुस सुल्तानिया, दूसरी नसीहतुल मुलूक और तीसरी कवानीनुल विज़ारा। अब देखते हैं कि अलमावर्दी की थ्योरी ऑफ इमामत क्या थी। अलमावर्दी सेज़ दैट इमामत इज़ द फाउंडेशन ऑन विच द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कम्युनिटी डिपेंड। ही सेज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इमामत आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट, रियल मोटिव ऑफ इमामा and the second, the machinery motive of imama. Real motive of imama is to establish the rule of justice and truth. Second, machinery motive of imama means that device which separates the good from bad, virtue from vice and sanctioned from prohibited. अलमावर्दी कहते हैं कि जो इमाम होगा वो पूरी स्टेट का एक सुपीरियर हेड होगा, उसको पूरी स्टेट पर पूरा कंट्रोल हासिल होगा। अब अलमावर्दी के मुताबिक इमाम बनने के लिए कुछ शराइत भी हैं, कुछ कंडीशंस भी हैं जिन पर पूरा उतरना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले कि इमाम को आदिल होना चाहिए, दूसरा उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके पास पूरा एक इल्म का ख़जाना होना चाहिए, तीसरा ये कि वो इज्तिहाद कर सकता हो। दौरे हाजिर में मुसलमानों को अगर कोई मसला ऐसा पेश आ गया है जिसके मुतल्लिक कुरान व हदीस में वाज़े अहकामात मौजूद नहीं हैं, तो जो रियासत का इमाम है उसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए
کہ وہ اجتہاد کر کے اس مسئلے کا حل پیش کر سکے۔ اسلامی ریاست کے امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ فزیکلی اور مینٹلی مکمل طور پر فٹ ہو، اور اس کے علاوہ اسلامی ریاست کا جو امام ہے اس کو بہادر ہونا چاہیے، اتنا بہادر ہو کہ اگر کوئی دشمن اس پر حملہ کرے تو وہ بہادری سے اس کا مقابلہ کر سکے، اس کے پاس فیصلہ سازی کی طاقت ہو، وہ فیصلہ کر سکے، اور جب کوئی فیصلہ کر لے تو اس پر ڈٹ جائے، اور اگر کہیں بھی امت مسلمہ پر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف جہاد کرے۔ اور امام کے لیے آخری شرط وہ یہ بتاتے ہیں کہ قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ حدیث میں آتا ہے "There will be 12 successors after my death. All of them will be from قریش"، کہ میری موت کے بعد 12 جانشین ہوں گے اور وہ تمام کے تمام قریشی ہوں گے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست کا جو امام ہوگا وہ قریش سے ہی ہوگا۔ ہم نے امام بننے کے لیے کنڈیشنز دیکھ لی، اب یہ دیکھتے ہیں کہ امام بنے گا کیسے، امام کی سلیکشن کیسے ہوگی۔ امام کی سلیکشن بیسیکلی 2 طریقوں سے ہو سکتی ہے، یا الیکشن کے ذریعے یا ڈیزگنیشن یعنی نامزدگی کے ذریعے۔ الیکشن کے ذریعے کیسے ہوگی؟ الماوردی نے اگزامپل دی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، کہ جب وہ خلیفہ بنے تو ایک الیکٹورل کالج تھا یا ایک کوالیفائڈ ووٹرز کا گروپ تھا جنہوں نے مل کر حضرت ابوبکر صدیق کو امام بنا دیا، خلیفہ بنا دیا۔ اور دوسرا ہے کہ ڈیزگنیشن، نامزدگی کے ذریعے بھی امام کو بنایا جا سکتا ہے، منتخب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ مثال دیتے ہیں کہ حضرت عمر، کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر کو اپنی زندگی میں ہی اگلا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اب اگر کوئی امام بن جاتا ہے تو اس کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی، اسلامی ریاست میں اس کے فنکشنز کیا ہوں گے، اس کو کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو ادا کرنی پڑیں گی۔ ان میں سب سے پہلے آتا ہے، کیونکہ اسلامی ریاست کا سربراہ ہے تو اس کو ریلیجن کی حفاظت کرنی پڑے گی، فیتھ کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا۔ اسلامی ریاست کے امام کی دوسری بڑی ڈیوٹی یہ ہوگی ٹو پروٹیکٹ ہز اسٹیٹ فرام انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل تھریٹس۔ اس کے علاوہ اس کو اپنی ریاست کے اندر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ لا اینڈ آرڈر کو وائلیٹ کرتا ہے تو وہ کرمنل کو پنش کرے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کی ڈیوٹیز میں آ جاتا ہے جہاد کو پروموٹ کرنا، زکوٰۃ اور ٹیکس کی کلیکشن، جسٹس کو مینٹین کرنا، اور اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات بلڈ کرنا۔ اس کے علاوہ امام کی یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ وزیروں کو اپوائنٹ کرے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ وزیر کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ وزیر آف ڈیلیگیشن ہوتا ہے، ایک وزیر آف ایگزیکیوشن ہوتا ہے، وہ اس کی ہم تھیوری آف وزارت میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ امام کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آنیسٹ اور فیئر لوگوں کو اپوائنٹ کرے تاکہ وہ سلطنت کے معاملات بہتر طور پر انجام دے سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام کو ریموو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ الماوردی کا تو یہ ماننا ہے کہ چاہے امام نومینیٹ ہوا ہے، چاہے اس کو الیکٹورل کالج نے منتخب کیا ہے، یا چاہے امام زبردستی قابض ہو گیا ہے، ریاست کے لوگوں پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ لیکن ساتھ ہی الماوردی نے کچھ شرائط بیان کی ہیں کہ جن کی بنا پر امام کو اس کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے، جن میں سے پہلی یہ ہے کہ اگر امام کا مورل سٹیٹس تبدیل ہو جاتا ہے، وہ کسی ایسی جماعت سے منسلک ہو جاتا ہے جو اعلانیہ شریعت کی مخالف ہو، یا اس کے اپنے ایمان میں یا نظریات میں کسی بھی وجہ سے تبدیلی آ جاتی ہے، وہ تبدیلی اندرونی بھی ہو سکتی ہے یا کسی خارجی دباؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس میں تبدیلی آ جاتی ہے تو امام کو اس کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ الماوردی
दूसरी कंडीशन बताते हैं कि इफ़ द इमाम लूजेज हिज फिज़िकल और मेंटल सेंसेस, कि अगर वो अपनी जिस्मानी या जहनी सलाहियतें खो देता है, या इफ़ ही लूजेज द एबिलिटी टू रन और एडमिनिस्टर और सुपरवाइज द स्टेट, कि अगर उसके अंदर रियासत को चलाने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है तो उसको इमामत के ओहदे से हटाया जा सकता है। और आखिरी कंडीशन वो बयान करते हैं कि अगर इस्लामी रियासत का सरबरा दुश्मनों या बागी मुसलमानों के कब्ज़े में चला जाता है और उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं रहती तो उसको इमामत के ओहदे से हटाकर कोई नया इमाम मुकर्रर किया जा सकता है। अगर इमाम को उसके ओहदे से हटा दिया गया है तो अब हम ये देखेंगे कि उसका जानशीन कौन होगा, इमाम को रिप्लेस कौन करेगा, और इमाम का जो जानशीन होगा उसको कैसे मुकर्रर किया जाएगा। तो अल-मावर्दी ने बेसिकली 3 पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट ये है, अकॉर्डिंग टू अल-मावर्दी द एग्जिस्टिंग इमाम कैन नॉमिनेट हिज सक्सेसर। इसके लिए वो एग्जांपल देते हैं कि जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत उमर को अगला इमाम मुकर्रर कर दिया। अल-मावर्दी दूसरा तरीका ये बताते हैं कि द इमाम कैन अपॉइंट द इलेक्टोरल कॉलेज, कि एग्जिस्टिंग इमाम एक इलेक्टोरल कॉलेज बना देगा और वो इलेक्टोरल कॉलेज नेक्स्ट इमाम का फ़ैसला करेगा। जिस तरह हज़रत उमर ने अपनी शुरा में से कुछ लोग मुकर्रर कर दिए कि मेरे बाद ये फ़ैसला करेंगे कि अगला इमाम कौन होगा, और उन शुरा के अफराद ने हज़रत उस्मान को नया इमाम मुंतखब किया। तीसरा तरीका ये है कि इमाम एट अ टाइम 2 या 3 लोगों को भी मुकर्रर कर सकता है। अल-मावर्दी ने इस बात को साबित करने के लिए जंग मूता की मिसाल दी है कि जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एट अ टाइम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, जाफ़र बिन अली तालिब और अब्दुल्ला बिन रवाहा को फ़ौज का कमांडर मुकर्रर किया कि ये एक के बाद दूसरा आएगा। हमने अल-मावर्दी की थ्योरी ऑफ इमामत को तफसील से डिस्कस कर लिया। हमने देख लिया कि इमाम बनने के लिए क्या कंडीशंस हैं, इमाम की ड्यूटीज़ क्या हैं, इमाम को कैसे हटाया जा सकता है, उसके अलावा जो अगला इमाम मुकर्रर होगा वो कैसे होगा। अब हम देखते हैं कि अल-मावर्दी की थ्योरी ऑफ वज़ारत क्या है, या हम थ्योरी ऑफ मिनिस्ट्री भी इसको कहते हैं। अगर एक इस्लामी रियासत में इमाम तमाम फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है तो उसको वज़ीरों की क्या ज़रूरत है। अल-मावर्दी इसी चीज़ को बयान करते हुए कहते हैं कि द अपॉइंटमेंट ऑफ वज़ीर डजंट मीन दैट इमाम शुड गिव अप ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ and put them to wazir, but it is better to have helper rather than one soul to run the affairs of state. It is necessary for the imam to have a wazir who will help him and strengthen his hands in the administration. अल-मावर्दी कहते हैं कि अगर इमाम एक रियासत को चला रहा है तो उसके साथ अगर वज़ीर होगा तो उसको रियासत के मामलात चलाने में आसानी हो जाएगी। वो वज़ीर रियासत के तमाम मामलात चलाने में उसकी मदद कर देगा, एज अ हेल्पिंग हैंड उसके लिए काम करेगा और इमाम पर सारा बर्डन नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ वज़ारा या वज़ीर का मतलब क्या है। तो जो वज़ीर या वज़ारत लफ्ज़ है ये निकला है 3 अल्फाज से। पहला है वज़र। वज़र का मतलब होता है बर्डन। वज़ीर एक ऐसा शख्स होता है जो कि रियासत का बर्डन उठाता है। दूसरा लफ्ज़ वज़ीर वज़र से निकला है जिसका मतलब होता है शेल्टर, पनाहगाह।
Wazir is such a person who provides shelter to the king or imam. تیسرا یہ لفظ نکلا ہے آذر سے. آذر کا مطلب ہوتا ہے بیک. وزیر از سچ اے پرسن ہو ایکٹس ایز اے بیک بون آف دا اسٹیٹ. کہ وزیر ریاست کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے. الماوردی اپنی تھیوری آف وزارت کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے اپنے بھائی یعنی حضرت ہارون کو ان کا وزیر یعنی ان کا مددگار بنا دے تاکہ جو مسائل پیش آ رہے ہیں ان سے آسانی سے نمٹا جا سکے، تو اسی لیے الماوردی نے تھیوری آف وزارت دی ہے کہ اکیلے امام کے لیے تمام مسائل کو ہینڈل کرنا مشکل ہے، اس لیے اگر اس کے ساتھ وزیر ہوں گے تو وہ تمام مسائل پر آسانی سے قابو پا سکتا ہے. جس طرح الماوردی نے امام کے لیے کچھ کنڈیشنز یا کوالٹیز بیان کی تھیں، اس طرح وزیر کے لیے بھی کچھ کوالٹیز کچھ کنڈیشنز بیان کی ہیں، جن میں سب سے پہلے آتا ہے کہ وزیر کو آنیسٹ ہونا چاہیے، سیلف ریلائنٹ ہونا چاہیے، خود اعتماد بندہ ہو، اس کے جو پبلک ریلیشنز ہیں وہ افیکٹو ہوں، اس کے علاوہ وہ عوام میں مقبول ہونا چاہیے، اس کے پاس ڈیسیجن میکنگ کی ایبلٹی ہو، وہ افیکٹو ڈیسیجنز لے سکتا ہو، اس کے پاس ریاست کے امور کا ایکسپیرینس ہو کہ ریاست کے امور کو کیسے چلایا جا سکتا ہے، وہ بہادر ہو، اس کے پاس ایسی ایبلٹی ہو کہ اگر اس کو کوئی لاجک دیا جائے تو وہ اس کو سمجھ سکے، پرکھ سکے. جو آخری خصوصیت بیان کی ہے الماوردی نے، وہ کہتے ہیں کہ وزیر مسلمان بھی ہو اور فری بھی ہو، لیکن الماوردی کے نزدیک کہ اگر وزیر آف ایگزیکیوشن ہے تو وہ غیر مسلم اور سلیو بھی وزیر آف ایگزیکیوشن ہو سکتا ہے، لیکن وزیر آف ڈیلیگیشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو اور فری ہو، آزاد ہو، انڈیپینڈنٹ ہو. اب ہم دیکھیں گے کہ وزیر آف ایگزیکیوشن اور وزیر آف ڈیلیگیشن ہے کیا. الماوردی نے وزارت کی دو اقسام بیان کی ہیں. پہلی آ جاتی ہے وزیر آف ڈیلیگیشن، سیکنڈ آ جاتی ہے وزیر آف ایگزیکیوشن. اب ہم ان کو باری باری دیکھتے ہیں کہ وزیر آف ڈیلیگیشن ہے کیا. اگر ہم وزیر آف ڈیلیگیشن کو دیکھیں تو جس طرح ماڈرن ورلڈ میں ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے تو وزیر آف ڈیلیگیشن ایک ریاست کا پرائم منسٹر ہے. وزیر آف ڈیلیگیشن امام کا ڈیلیگیٹڈ پرسن ہے جس کو امام نے خود منتخب کیا ہے، اور امام کو وزیر آف ڈیلیگیشن پر مکمل اعتماد حاصل ہوتا ہے، اور وزیر آف ڈیلیگیشن کے پاس وہ تمام خصوصیات ہوتی ہیں جو امام بننے کے لیے ضروری ہیں. وزیر آف ڈیلیگیشن امور دفاع اور امور خزانہ کا ماہر ترین بندہ ہوگا. وزیر آف ڈیلیگیشن کے لیے امام الماوردی کہتے ہیں کہ وہ مجتہد ہوگا، اس کے پاس یہ ایبلٹی ہوگی کہ وہ اجتہاد کرے. ہم نے یہ کہا کہ وزیر آف ڈیلیگیشن کے پاس وہ تمام خصوصیات ہوں گی جو امام بننے کے لیے ضروری ہیں. تو پھر وزیر اور امام کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر آف ڈیلیگیشن اور جو ریاست کا امام ہے اس میں 3 بیسک ڈفرینسز ہیں. جو پہلا فرق ہے وہ یہ ہے کہ امام کین ڈپرائیو اے qualified person from being a candidate of وزیر، but on the other hand وزیر کین ناٹ ڈپرائیو اے qualified person from being candidate of امام. سیکنڈ ڈفرینس جو آتا ہے امام اور وزیر آف ڈیلیگیشن کے درمیان وہ یہ ہے کہ امام کین اپوائنٹ ہز سکسیسر، امام اپنا جانشین مقرر کر سکتا ہے، لیکن وزیر آف ڈیلیگیشن اپنا جانشین مقرر نہیں کر سکتا.
تھرڈ ڈفرینس یہ آتا ہے کہ وزیر کین ناٹ ڈسمس اینی آفیشل who is appointed by imam, while imam can dismiss any official who is appointed by وزیر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر آف ڈیلیگیشن کی ڈیوٹیز کیا ہیں۔ جو سب سے پہلی ڈیوٹی ہے وزیر آف ڈیلیگیشن کی وہ ہے ٹو میک پالیسیز ٹو رن دا سسٹم آف گورنمنٹ ود دا کنسنٹ آف امام، کہ نظام حکومت چلانے کے لیے امام کی مرضی سے ایسی پالیسیاں بنائی جائیں جس سے مملکت کا نظام بہتر طور پر چلایا جا سکے۔ دوسری ڈیوٹی آ جاتی ہے کہ اس نے ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر معاشرے میں ناانصافی اور ظلم و ستم پھیل رہا ہے تو اس کے خلاف بھی وزیر آف ڈیلیگیشن ہی ایکشن لے گا۔ وزیر آف ڈیلیگیشن کی یہ بھی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس نے فیتھ اور ریاست کی باؤنڈریز کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کی حدود کے اندر وزیر آف ڈیلیگیشن لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے گا۔ وہ اس بات کو انشور کرے گا کہ کوئی بندہ لا اینڈ آرڈر کو وائلیٹ نہ کرے۔ الماوردی کے مطابق وزارت کی جو دوسری اہم قسم ہے وہ ہے وزارت آف ایگزیکیوشن۔ وزارت آف ایگزیکیوشن کیا ہے؟ اگر ہم اس کو ماڈرن ورلڈ میں دیکھیں تو جس طرح ایک ریاست کا سربراہ یعنی پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو ہم امام کہہ سکتے ہیں، اور وزیر آف ڈیلیگیشن کو ہم پرائم منسٹر کہہ سکتے ہیں، اسی طرح ماڈرن ورلڈ میں ہم وزیر آف ایگزیکیوشن کو سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں۔ اب وزیر آف ڈیلیگیشن کے برعکس وزیر آف ایگزیکیوشن کے پاس پاورز بڑی لیمیٹڈ ہیں، اس کے پاس اختیارات بہت کم ہیں۔ وزیر آف ایگزیکیوشن ہمیشہ ایک برج کا کردار ادا کرے گا امام اور اس کی رعایا کے درمیان۔ وزیر آف ایگزیکیوشن جو امام ہیں اس کے فیصلوں سے رعایا کو آگاہ کرے گا، اس کے فیصلے ٹرانسفر کرے گا میسج تک، عوام تک، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے مسائل سے امام کو آگاہ رکھے گا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو وزیر آف ایگزیکیوشن ہے یہ ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے۔ ہی ایکٹس ایز اے برج بٹوین دا امام اینڈ ہز میسز۔ الماوردی کہتے ہیں کہ وزارت آف ڈیلیگیشن کے لیے تو ضروری تھا کہ مسلمان ہو اور آزاد ہو، لیکن وزیر آف ایگزیکیوشن کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو اور آزاد ہو۔ یہاں کوئی ذمی یا غلام بھی اگر اس کے اندر ایبلٹی ہے تو وزیر آف ایگزیکیوشن کے فرائض سر انجام دے سکتا ہے۔ الماوردی کے نزدیک وزیر آف ایگزیکیوشن کافی سارے ہو سکتے ہیں۔ امام ایٹ اے ٹائم اپنے لیے کافی سارے وزیر آف ایگزیکیوشن مقرر کر سکتا ہے، جس طرح آج کل ریاستوں میں سیکرٹری آف اسٹیٹ کافی سارے ہو سکتے ہیں، ہر محکمے کا علیحدہ سیکرٹری ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو وزیر آف ایگزیکیوشن ہے وہ امام کافی سارے اپوائنٹ کر سکتا ہے، اور وہ جمہوریت کے برعکس کلیکٹیولی رسپانسیبل نہیں ہوں گے، بلکہ اگر کوئی ایک غلطی کرتا ہے تو صرف اسی کو اس غلطی کی سزا دی جائے گی۔ دے آر ناٹ کلیکٹیولی رسپانسیبل۔ اگر امام کسی ایک وزیر کو اس کی غلطی کی وجہ سے ڈسمس کر دیتا ہے تو باقی وزیر اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ ہم نے الماوردی کی تھیوری آف وزارت بھی بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر لی ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔